اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے اقوام متحدہ اور ہلال احمر کے 18 اہلکار جاں بحق۔ خان یونس میں گھر سے 7 لاشیں برآمد، فلسطینی شہداء کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ حماس نے انسانی بنیاد پر اسرائیلی خاتون اور بچے کو رہا کر دیا۔ مزاحمتی تنظیم نے تل ابیب، اسکلان، اشدود اور سیدروت پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ولی عہد سے ایران اور ترکیہ کے صدور کی غزہ کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل روانہ۔ آج اسرائیلی قیادت سے ملاقات متوقع۔ ٹونی بلنکن مخفیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری بمباری روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے، عمرہ ادا کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کی اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ 21 اکتوبر کو لاہور روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس کے از خود اختیارات محدود، ماسٹر آف روسٹر کا تصور ختم۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے عدالتی فیصلے پر اسد عمر شہباز شریف کی خوشی پر حیران۔ سائپر کا استعمال قانونی طور پر کیے جانے کا دعویٰ۔ شہباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ کہنا پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سڑک بند کرنے اور پولیس سے جھگڑے کی دفعات شامل۔ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق خاتون اول کی گرفتاری کے نقطے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ افغانستان کے علاقے کنڑ میں کلعدم ٹی ٹی پی لکی مروت کا سرغنہ ہلاک۔ نامعلوم حملہ آوروں نے عتیق عرف ٹیپو گل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیپو پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کنڈکوٹ کا دورہ۔ کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن پر اطمینان کا اظہار۔ ڈاکوؤں کی کمین گاہوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ ویسٹین انجیکشن اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ انجیکشن کو علیحدہ کرنے اور سرنج بھرنے کے دوران انفیکشن شامل ہوا۔ ملاوٹ کے بھی ثبوت مل گئے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 96 پیسے کی کمی سے 278 روپے 55 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 278 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ اور ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ کچھ دیر بعد ہوگا۔